خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو آج کل ہر جگہ ہے، مصنوعی ذہانت۔ لیکن خاص طور پر ادارہ جاتی سطح پر اے آئی ایجنٹس کیسے؟ ذرا سوچیں، ایک ایسی کمپنی جہاں مارکیٹنگ خود بخود ہو رہی ہے، ایچ آر کے کام آٹومیٹڈ ہیں، قانونی کاغذات راتوں رات بن رہے ہیں، اور کسٹمر سروس وہ تو کبھی سوتی ہی نہیں۔ یہ اب سائنس فکشن نہیں رہا، یہ حقیقت بن رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی کیسے مختلف شعبوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے، اور اس گفتگو میں ہم مدد لے رہے ہیں جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ماسٹر پروفیشنلز کے کچھ خاص حصوں سے۔ ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ اے آئی کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جب اے آئی کسی تنظیم میں آپ کہہ لیں رچ بس جاتا ہے تو اس سے مجموعی کارکردگی پر، آٹومیشن پر، تجزیے پر کیا فرق پڑتا ہے۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ حسن صاحب کی کہانی۔ وہ ایک بڑی بین الاقوامی کمپنی کے COO ہیں۔ ان کا مسئلہ اچھا خاصا بڑا تھا، 5 الگ الگ ڈپارٹمنٹ، اور وہ بھی 3 مختلف براعظموں پر پھیلے ہوئے، مطلب ہر کوئی اپنی دنیا میں۔ معلومات کا بہاؤ سست، فیصلے دیر سے، یہ صورت حال تھی۔ جی ہاں، یہ بہت کلاسک مسئلہ ہے۔ تنظیمیں جب بڑی ہوتی ہیں تو اکثر یہ سائلوز بن جاتے ہیں، الگ الگ جزیرے۔ حسن صاحب کا چیلنج صرف آپریشنل نہیں تھا، یہ اسٹریٹیجک تھا، پوری تنظیم کو ایک تال میں لانا تھا۔ تو انہوں نے حل نکالا، ادارہ جاتی سطح پر اے آئی ایجنٹس کو مربوط کرنے میں۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ بس کسی ایک شعبے میں کوئی اے آئی ٹول لگا دیا، نہیں، یہ ایک جامع منصوبہ تھا، جیسے پوری آرکیسٹرا کو ایک ساتھ لانا۔ اور جب یہ آرکیسٹرا بجنا شروع ہوئی تو کیا ہوا؟ سنا ہے HR میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ بالکل، HR کو ہی دیکھ لیں۔ بھرتی کا عمل جو پہلے ہفتوں چلتا تھا، وہ اے آئی کی مدد سے دنوں میں سمٹ دیا۔ اے آئی نہ صرف صحیح امیدوار جلدی ڈھونڈتا تھا، بلکہ جو نئے لوگ آتے تھے ان کی آن بورڈنگ، مطلب انہیں کمپنی میں شامل کرنے کا پورا عمل، وہ بھی خودکار ہو گیا۔ لیکن اصل بات یہ نہیں کہ کام تیز ہو گیا، اصل بات یہ ہے کہ HR کے لوگ اب انتظامی جھمیلوں سے نکل کر زیادہ توجہ دے پا رہے تھے ملازمین کی صلاحیتیں بڑھانے پر، بہتر ماحول بنانے پر۔ یہ ہے اصل گیم چینجر۔ اچھا، یعنی اے آئی نے انسانوں کو فارغ نہیں کیا، بلکہ انہیں زیادہ اہم اسٹریٹجک کاموں کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ تو پھر مارکیٹنگ پر بھی لاگو ہوتا ہوگا نا؟ وہاں آپ نے پریڈکٹیو ماڈلز کی بات کی۔ یقین ہے، مارکیٹنگ میں اے آئی نے ڈیٹا کو کھنگال کر نہ صرف یہ بتایا کہ آگے کیا ٹرینڈز آ سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ کس گاہک کو کس وقت کون سی آفر زیادہ پسند آئے گی۔ اس سے پرسنلائزڈ مارکیٹنگ ممکن ہوئی، بالکل ٹھیک نشانے پر۔ نتیجہ، مارکیٹنگ کے خرچے کم اور فروخت زیادہ۔ یہ صرف اشتہار نہیں، یہ صحیح وقت پر صحیح پیغام ہے۔ اور فنانس کا کیا بنا؟ جہاں رپورٹس بنتے بنتے دن لگ جاتے تھے۔ وہاں تو جیسے آپ کہیں انقلاب آ گیا۔ مالیاتی رپورٹس اب ریئل ٹائم میں، مطلب لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ ہونے لگیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مینجمنٹ کسی بھی وقت کمپنی کی مالی حالت کی بالکل تازہ تصویر دیکھ سکتی تھی۔ یہ صرف رفتار نہیں، یہ بہتر اور بروقت فیصلے کرنے کی طاقت ہے۔ اسی طرح لیگل ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں، اے آئی نے معاہدوں کے جو ابتدائی ڈرافٹ ہوتے ہیں وہ بنانے شروع کر دیے۔ اس سے وکیلوں کا وقت بچا اور وہ زیادہ پیچیدہ قانونی معاملات اور حکمت عملی پر فوکس کر سکے۔ اور کسٹمر سروس، وہ تو شاید سب سے زیادہ نظر آنے والی تبدیلی ہوتی ہے صارفین کے لیے۔ جی، وہاں اے آئی چیٹ باٹس آ گئے، 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن سروس۔ جو عام سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب فوراً۔ اس سے صارفین بھی خوش، اور جو انسانی ایجنٹس تھے انہیں وقت ملا زیادہ مشکل پیچیدہ مسائل حل کرنے کا۔ تو حسن صاحب کی کمپنی میں مجموعی طور پر کیا ہوا؟ مختلف شعبے نہ صرف خودکار ہوئے بلکہ آپس میں ایسے جڑ گئے کہ پوری تنظیم ایک خود منظم یا سیلف آرکسٹریٹنگ یونٹ بن گئی۔ فیصلے تیز، کام زیادہ مؤثر، اور کمپنی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ تیار ہو گئی۔ یہ خود منظم یا سیلف آرکسٹریٹنگ کا خیال بہت دلچسپ ہے، لیکن جب ہم تکنیکی طور پہ بات کرتے ہیں ادارہ جاتی سطح پر اے آئی، تو کیا یہ بس مختلف سافٹ ویئرز کو آپس میں جوڑ دینے کا نام ہے یا کچھ اور بھی ہے اس میں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، یہ صرف سافٹ ویئرز جوڑنا نہیں ہے۔
ادارہ جاتی اے آئی کا مطلب ہے ایک ایسا ماحول، ایک ایسا ایکو سسٹم بنانا جہاں مختلف اے آئی سسٹمز نہ صرف آپس میں بات چیت کر سکیں بلکہ ایک دوسرے سے سیکھ کر مل کر پوری تنظیم کے لیے بہتر نتائج پیدا کریں۔ یوں سمجھے کہ مارکیٹنگ کا اے آئی سسٹم سیلز کے ڈیٹا سے سیکھے اور اپنی حکمت عملی بدلے، اور سپلائی چین کا اے آئی مارکیٹنگ کی پیش گوئی دیکھ کر خود ہی انوینٹری کو ایڈجسٹ کر لے۔ یہ ایک زندہ سیکھنے والے نظام جیسا ہے۔ مقصد صرف الگ الگ کام بہتر کرنا نہیں بلکہ پوری ویلیو چین میں ذہانت اور ہم آہنگی لانا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے تنظیم کا ڈیجیٹل دماغ بنانے جیسا ہوا، جو مسلسل سیکھ رہا ہے، خود کو بہتر بنا رہا ہے۔ اگر ہم مختلف شعبوں میں اس کے عملی استعمال پر نظر ڈالیں تو ایچ آر اور مارکیٹنگ تو ہم نے دیکھا، آپریشنز میں یہ کیسے مدد کرتا ہے؟ آپریشنز میں ایک بہت زبردست استعمال ہے پریڈکٹیو مینٹیننس، پیش کی دیکھ بھال۔ سوچئے ایک فیکٹری ہے، مشینیں چل رہی ہیں، اے آئی سینسر سے آنے والے ڈیٹا کو مسلسل دیکھتا رہتا ہے اور وہ بتا سکتا ہے کہ بھئی فلاں مشین میں گڑبڑ ہونے والی ہے اس کے خراب ہونے سے پہلے ہی۔ اس سے اچانک کام رکنے کا نقصان بھی بچتا ہے اور مرمت کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے۔ اسی طرح اے آئی کام کے طریقوں یعنی ورک فلوز کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ کہاں بہتری کی گنجائش ہے، کہاں کام اٹکتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بڑی بچت اور کارکردگی لاتی ہیں۔ اور فائنانس اور لیگل میں، جیسے آڈٹ یا قانونی کی پابندی، کمپلائنس جسے کہتے ہیں؟ بہت اہم کردار ہے۔ فنانس میں اے آئی لاکھوں کروڑوں ٹرانزیکشنز کو سیکنڈوں میں دیکھ کر بے ضابطگیاں یا ممکنہ فراڈ پکڑ سکتا ہے، جو انسانوں کے لیے تو تقریباً ناممکن ہے۔ اس سے آڈیٹرز کا کام بہت آسان اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ لیگل میں کمپلائنس یعنی قانون و ضوابط وہ تو بدلتے رہتے ہیں۔ اے آئی ان تبدیلیوں پر نظر رکھ سکتا ہے اور یہ یقینی بنانے میں مدد دے سکتا ہے کہ کمپنی کی پالیسیاں، معاہدے وہ سب تازہ ترین قانون کے مطابق ہوں۔ اس سے قانونی خطرات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب بہت متاثر کن لگ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ایسا مربوط نظام بنانے کے لیے کوئی بنیاد تو چاہیے ہوگی۔ یہ خود بخود تو نہیں ہو جاتا ہوگا۔ کس قسم کا انفراسٹرکچر یعنی بنیادی ڈھانچہ چاہیے ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پہچانا، یہ جادو نہیں، یہ ٹھوس انجینئرنگ اور منصوبہ بندی ہے۔ 3 چیزیں بنیادی طور پر لازمی ہیں۔ پہلی، ایک مرکزی ڈیٹا آرکیٹیکچر، مطلب تمام شعبوں کا ڈیٹا ایک جگہ پر ایک منظم معیاری شکل میں موجود ہو۔ اگر ڈیٹا ہر جگہ بکھرا پڑا ہے الگ الگ فارمیٹ میں تو اے آئی اس سے کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لائبریری میں کتابیں ہوں مگر کوئی کیٹلاگ نہ ہو۔ اچھا، یعنی سارے ڈیٹا کو ایک زبان سکھانی ہے پہلے؟ بالکل۔ دوسری اہم چیز ہے اے پی آئیز، ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیسز۔ یہ وہ پل ہیں جو مختلف سافٹ ویئر سسٹمز کو جوڑتے ہیں، انہیں آپس میں بات کرنے، ڈیٹا شیئر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اے پی آئیز نہ ہو تو مارکیٹنگ کا سسٹم فنانس سے بات نہیں کر پائے گا، وہ خود منظم والی بات نہیں ہو سکے گی۔ یہ وہ گلو ہے جو سب کو جوڑتا ہے۔ اور تیسری چیز، شاید کوئی اصول و ضوابط کا نظام؟ جی ہاں، اور یہ شاید سب سے نازک اور اہم ہے۔ ایک متحد گورننس فریم ورک۔ یہ اے آئی کے استعمال کے لیے واضح اصول ہیں۔ اس میں طے ہوتا ہے کہ ڈیٹا کیسے استعمال ہوگا، کون استعمال کرے گا، فیصلوں میں شفافیت کیسے رہے گی، اگر اے آئی غلطی کرے تو ذمہ داری کس کی ہوگی، اور سب سے اہم، اخلاقی حدود کیا ہوں گی۔ یہ فریم ورک یقینی بناتا ہے کہ اے آئی کا استعمال ذمہ دارانہ ہو اور پوری تنظیم کے فائدے میں ہو۔ اس کے بغیر گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیکل اور انتظامی پہلو تو سمجھ آئے، لیکن کیا یہ صرف ٹیکنالوجی اور پالیسیوں کا معاملہ ہے؟ انسانی قیادت، لیڈرشپ کا کوئی کردار نہیں اس میں؟ قیادت کا کردار وہ تو فیصلہ کن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ادارہ جاتی اے آئی کی کامیاب تبدیلی ہمیشہ اوپر سے یعنی ٹاپ لیڈرشپ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ قیادت کو صرف یہ نہیں کہنا ہوتا کہ ہمیں اے آئی چاہیے، انہیں ایک واضح ویژن دینا ہوتا ہے کہ ہم اے آئی کو تنظیم کے کن بڑے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ کیا لاگت کم کرنی ہے، یا کچھ نیا بنانا ہے، یا گاہک کا تجربہ بہتر کرنا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ویژن کے علاوہ قیادت کو اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیا انہیں خود بھی اے آئی کا ماہر بننا کرتا ہے؟ نہیں، ماہر بننے کی ضرورت نہیں، لیکن انہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اے آئی کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم، قیادت کو ایک کلچر، ایک ماحول بنانا ہوتا ہے جہاں انسان اور اے آئی مل کر کام کر سکیں۔ اکثر ملازمین ڈرتے ہیں کہ اے آئی ان کی نوکری لے لے گا۔
قیادت کا کام ہے اس خوف کو کم کرنا، لوگوں کو نئی چیزیں سکھانا اور یہ واضح کرنا کہ اے آئی انسانوں کی جگہ لینے نہیں بلکہ ان کی مدد کرنے آیا ہے، ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے۔ یہ اعتماد بنانا اور تبدیلی کو سنبھالنا، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی بڑی تبدیلی چیلنجز کے بغیر نہیں آتی۔ اس راستے میں رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ نے ڈیٹا سائلوز کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، ڈیٹا سائلوز یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مختلف شعبے اکثر اپنا ڈیٹا دوسروں کو دینا نہیں چاہتے، یا ان کے سسٹم ہی ایسے ہوتے ہیں جو آسانی سے بات نہیں کرتے۔ اس دیوار کو توڑنا پڑتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل مسئلہ بھی ہے اور ثقافتی بھی۔ اور اخلاقی پہلو، کیا اے آئی کے فیصلے ہمیشہ ٹھیک ہوں گے، منصفانہ ہوں گے؟ یہ ایک بہت سنجیدہ چیلنج ہے۔ اے آئی سسٹم اسی ڈیٹا سے سیکھتے ہیں جو انہیں دیا جاتا ہے۔ اگر ڈیٹا میں ہی کوئی تاثر، کوئی بائس موجود ہے تو اے آئی بھی وہی سیکھے گا اور متعصبانہ فیصلے کر سکتا ہے۔ جیسے بھرتی میں ہو سکتا ہے اے آئی نادانستہ طور پر کسی خاص جنس یا نسل کے امیدواروں کو نظر انداز کر دے۔ اس لیے ایک مضبوط اخلاقی اور شفاف اے آئی گورننس کا نظام بنانا لازمی ہے، جو یہ دیکھے کہ اے آئی کے الگورتھم منصفانہ ہیں، ان کے فیصلوں کی وجہ سمجھ آ سکے، ان کا باقاعدہ آڈٹ ہو۔ یہ صرف اچھی بات نہیں، یہ قانونی طور پر اور کمپنی کی ساکھ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور جب سب کچھ آپس میں اتنا جڑ جائے گا تو سیکیورٹی کا خطرہ بھی تو بڑھ جائے گا۔ بالکل، ایک مربوط نظام میں اگر ایک جگہ کمزوری ہے تو وہ پورے سسٹم کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ڈیٹا کی حفاظت، غلط ہاتھوں میں جانے سے روکنا، سائبر حملوں سے بچنا، یہ بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ اس کے لیے جدید ترین سیکیورٹی کے طریقے اور مسلسل نگرانی چاہیے۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے صرف ٹیکنالوجی کافی نہیں، واضح پالیسیاں اور تربیت یافتہ لوگ بھی چاہیے۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو سے یہ بات تو واضح ہوئی کہ ادارہ جاتی سطح پر اے آئی ایجنٹس صرف کچھ شعبوں کو بہتر نہیں بناتے، بلکہ یہ پوری تنظیم کو ایک زیادہ ذہین، مربوط اور خودکار نظام میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم نے حسین صاحب کی مثال دیکھی کہ کس طرح اس اپروچ نے ایک بین الاقوامی کمپنی کو سیلف آرکسٹریٹنگ بنا دیا۔ ہم نے ایچ آر سے لے کر آپریشنز تک مختلف شعبوں میں اس کے فائدے اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو سمجھا۔ بالکل، اور ہم نے یہ نہیں جانا کہ یہ تبدیلی لانے کے لیے مضبوط تکنیکی بنیادیں کتنی ضروری ہیں، جیسے ڈیٹا آرکیٹیکچر، اے پی آئیز اور گورننس فریم ورکس۔ ساتھ ہی قیادت کا ویژن، تبدیلی کو منظم کرنے کی صلاحیت، اور جو چیلنجز آتے ہیں جیسے ڈیٹا سائلوز، اخلاقی خدشات، سیکیورٹی، ان سے نمٹنے کی تیاری بھی اتنی ہی اہم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ادارہ جاتی اے آئی اب کاروباری اداروں کے لیے صرف ایک آپشن نہیں رہا، بلکہ مستقبل میں آگے رہنے کے لیے شاید ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال چھوڑے جاتی ہوں سوچنے کے لیے۔ جب اے آئی تنظیموں میں اتنی گہرائی تک چلا جائے گا اور بہت سے روزمرہ کے کام خودکار ہو جائیں گے، تو پھر ہم انسانوں کا، ملازموں کا اصل کردار کیا ہوگا؟ کیا ہماری اہمیت کم ہو جائے گی، یا پھر ہماری تخلیقی صلاحیت، مسائل حل کرنے کی مہارت اور حکمت عملی بنانے کی قابلیت پہلے سے بھی زیادہ قیمتی ہو جائے گی؟ کیا مستقبل مکمل آٹومیشن کا ہے، یا یہ انسان اور مشین کے درمیان ایک نئے، زیادہ طاقتور اشتراک کا نام ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ وہ یہ ہوا کہ اے آئی کی اصل طاقت الگ الگ استعمال میں نہیں بلکہ انضمام میں ہے، انٹیگریشن میں۔ وہ منسلک اے آئی ایجنٹس کی بات کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہر شعبہ اپنا اپنا اے آئی ٹول استعمال کرے۔ یہ فرق، یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ علیحدگی کے مقابلے میں انضمام پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، مصنف کا موقف بہت واضح ہے۔ اگر اے آئی ٹولز الگ الگ ہیں تو ہر کوئی اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے۔ مارکیٹنگ والا اپنا کام بہتر کر رہا ہوگا، فائنانس والا اپنی رپورٹنگ تیز کر رہا ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ مفید ہے، لیکن یہ اے آئی کی پوری صلاحیت نہیں ہے۔ انضمام کا مطلب ہے کہ یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جڑے ہوئے ہیں۔ جی، وہ معلومات شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور مل کر ایسے فیصلے کرتے ہیں جو اکیلے ممکن ہی نہ ہو۔ تو یہ صرف معلومات کا آپس میں لین دین نہیں ہے، اس سے کچھ زیادہ ہے پھر؟ یقیناً یہ سینرجی یا ہم آہنگی پیدا کرنے والی بات ہے۔ کتاب میں یہی زور ہے کہ جب اے آئی ایجنٹس مربوط ہوتے ہیں تو وہ ایک جمع ایک دو نہیں
بلکہ 1+1 یا شاید 4 والی بات ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مارکیٹنگ اے آئی کسٹمر کے رویے کو سمجھ رہا ہے نا، جی تو وہ ڈیٹا فوراً سیلز اے آئی کو مل رہا ہے۔ اب سیلز اے آئی نہ صرف اپنی حکمت عملی بہتر بنا رہا ہے، بلکہ وہی معلومات آگے پروڈکشن اور سپلائی چین کے اے آئی ایجنٹس کو بھی جا رہی ہے، تو وہ پھر مستقبل کی مانگ کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں، انوینٹری بہتر رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل بہاؤ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک زنجیر جیسی بن گئی جہاں ہر کڑی دوسری کو مضبوط کر رہی ہے، اور الگ تھلگ ٹولز یہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپس میں بات ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ تو اندھیرے میں کام کرنے جیسا ہے۔ اپنی اپنی روشنی میں تو دیکھ لیا، لیکن پوری تصویر نظر نہیں آئی۔ مربوط نظام جو ہے وہ پورے کمرے کو روشن کر دیتا ہے۔ مصنف نے اسے ایک کیا کہتے ہیں ذہین ماحولیاتی نظام یا انٹیلیجنٹ ایکو سسٹم کا نام دیا ہے، جہاں معلومات آزادانہ بہتی ہیں اور اجتماعی ذہانت بنتی ہے۔ یہ تھیوری تو بہت دلچسپ لگ رہی ہے۔ کیا مصنف نے کوئی عملی مثال بھی دی ہے اس کی؟ مطلب کسی ایسی کمپنی کا ذکر ہے جس نے یہ مربوط نظام کامیابی سے نافذ کیا ہو؟ جی ہاں، بالکل، اور وہ مثال اس سارے تصور کو سمجھنے میں واقعی بہت مدد دیتی ہے۔ کتاب میں ایک پاکستانی ملٹی نیشنل کمپنی کا ذکر ہے جس نے اے آئی کو اپنے مختلف شعبوں میں گہرائی تک ضم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے صرف ٹولز نہیں خریدے بلکہ ایک پوری مربوط حکمت عملی بنائی۔ اور نتیجے؟ یہ سب سے دلچسپ حصہ ہوتا ہے۔ کیا نتائج رہے؟ نتائج واقعی بہت متاثر کن تھے۔ مثال کے طور پر ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ لیں۔ وہاں مربوط اے آئی نے کیا کیا کہ کسٹمر کا ڈیٹا مختلف جگہوں سے اکٹھا کیا، سیلز سے، سروس سے، سوشل میڈیا سے، اور اس کا تجزیہ کیا۔ پھر اس کی بنیاد پر بہت ہی پرسنلائزڈ قسم کی مارکیٹنگ مہمات چلائیں، وہ بھی خودکار طریقے سے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ صارفین کی جو شمولیت تھی، انگیجمنٹ جسے کہتے ہیں، وہ 3 گنا بڑھ گئی۔ یہ صرف اشتہار دکھانا نہیں تھا، بلکہ صحیح وقت پر صحیح پیغام صحیح کسٹمر تک پہنچانا تھا، اور یہ صرف مربوط ڈیٹا کی وجہ سے ممکن ہوا۔ 3 گنا اضافہ! یہ تو بہت زبردست ہے۔ اچھا، اور کیا یہ فائدے صرف مارکیٹنگ تک ہی رہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فائنانس میں بھی بہت بڑی تبدیلی آئی۔ پہلے ان کا جو اندرونی آڈٹ تھا وہ کافی لمبا اور محنت والا کام تھا، کوئی 30 دن لگ جاتے تھے۔ انہوں نے ایک فائنینشیل اے آئی سسٹم لگایا جو صرف فائنانس کے ڈیٹا تک ہی نہیں بلکہ دوسرے شعبوں جیسے سیلز، پروکیورمنٹ، انوینٹری، ان سب کے متعلقہ ڈیٹا سے بھی جڑا ہوا تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے آئی صرف مالیاتی ریکارڈز نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ پورے بزنس پروسیس میں سے چیزیں نکال رہا تھا؟ بالکل، وہ مختلف شعبوں سے ڈیٹا کا موازنہ کرتا تھا، پیٹرنز ڈھونڈتا تھا، اور جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا اس کی نشاندہی کرتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی آڈٹ جو پہلے 30 دن لیتا تھا وہ اب صرف 3 دن میں ہونے لگا۔ 30 دن سے 3 دن! یہ تو مطلب بزنس کی رفتار ہی بدل دینے والی بات ہے۔ اس سے تو وسائل بھی بہت بچے ہوں گے۔ یقیناً۔ اور تیسری مثال جو کتاب میں ہے وہ ایچ آر کی ہے، ہیومن ریسورسز کی۔ وہاں بھی اے آئی انضمام نے بڑا کام کیا۔ نئے ملازمین کی بھرتی اور ان کی ٹریننگ یعنی آن بورڈنگ، یہ اکثر مہنگا اور وقت لینے والا کام ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اس کمپنی نے ایک اے آئی پر مبنی آن بورڈنگ سسٹم متعارف کرایا۔ اس سسٹم نے کیا خاص کیا؟ کیا وہ صرف کوئی آن لائن ٹریننگ ویڈیوز تھیں؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ تھا۔ یہ سسٹم نئے ملازم کی پروفائل، اس کے کام کی نوعیت اور حتیٰ کہ اس کی شروع کی کارکردگی کا ڈیٹا بھی جو دوسرے سسٹم سے مل رہا تھا استعمال کر کے اس کے لیے ذاتی نوعیت کا ٹریننگ پلان بناتا تھا، یا یہ بھی بتا سکتا تھا کہ کس ملازم کو کس قسم کی اضافی مدد درکار ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو اس ذاتی اور مؤثر طریقے کی وجہ سے نئے ملازم جلدی سیکھتے تھے اور زیادہ کارآمد ثابت ہوتے تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ٹریننگ پر جو خرچہ آتا تھا اس میں 40% کمی آ گئی۔ 40% کمی! یہ بھی بہت بڑی بچت ہے۔ تو مارکیٹنگ میں 3 گنا انگیجمنٹ، فنانس میں وقت کی 90% بچت اور ایچ آر میں 40% اخراجات کم، یہ مثالیں تو واقعی واضح کر رہی ہیں کہ مربوط اے آئی کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اور مصنف کا اصل نقطہ یہی ہے۔ یہ کامیابیاں اس لیے نہیں ملیں کہ کمپنی نے اے آئی استعمال کیا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اے آئی کو مربوط طریقے سے استعمال کیا۔ انہوں نے الگ الگ جزیرے نہیں بنائے بلکہ ایک ذہین جڑا ہوا نظام بنایا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ کمپنی ایک ذہین تنظیم بننے کی طرف چل پڑی،
जहां फैसले डेटा पर मबनी हैं, अमल मौसर हैं और सब हिस्से मिलकर पूरी तंजीम की सलाहियत बढ़ा रहे हैं। तो इस सारी बातचीत और मिसाल से जो अहम तरीन नुकात निकलते हैं, मुसन्निफ उन्हें कैसे समेटते हैं? पहला तो हमने समझ लिया कि इंज़माम ज़रूरी है, अलैदगी नहीं। बिल्कुल, ये पहला और बुनियादी उसूल है। दूसरा नुक्ता इसी से जुड़ा है कि इस इंतज़ाम से होता यह है कि हर शोबा सिर्फ अपनी हद में काम करने वाला यूनिट नहीं रहता, बल्कि वो एक बड़ी, ज़हीन तंजीम का एक फ़ाल और बाखबर हिस्सा बन जाता है। मतलब मार्केटिंग का एआई सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं सोच रहा, उसके फैसले पूरी तंजीम के लिए अहम है। ये एक इज्तमाई ज़हानत की तरफ सफ़र है। ये बात समझ में आती है, लेकिन किताब में एक तीसरा अहम नुक्ता भी है जो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आप कहें हिकमत अमली और तंजीम से मुताल्लक है। मुसन्निफ कहते हैं कि एआई की इस तरह की गहरी तौसी, यानी पूरे इदारे में उसका निफाज 3 सुतूनों के बगैर मुमकिन नहीं। इखलाकियात, एथिक्स, गवर्नेंस और क़ियादत, लीडरशिप। ये पहलू इतने अहम क्यों हैं? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। देखें, जब आप एआई को पूरी तंजीम में उसके हर अमल में शामिल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं लगा रहे, आप फैसले करने के तरीके बदल रहे हैं, आप सेंसिटिव डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऐसे निज़ाम बना रहे हैं जिनके गैर मुतवक्का नताइज भी हो सकते हैं। तो मुसन्निफ का कहना है कि इन तीनों सुतूनों के बगैर एआई का इंज़माम न सिर्फ नाकाम हो सकता है, बल्कि ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। आइए उनको थोड़ा सा खोलें। इखलाकियात का क्या किरदार है इसमें? अखलाकियात से मुराद वो उसूल हैं जो एआई के डिज़ाइन और इस्तेमाल की रहनुमाई करें। मिसाल के तौर पर, डेटा की प्राइवेसी का क्या होगा? एआई जो फैसले कर रहा है वो शफ़ाफ कैसे होंगे? क्या एल्गोरिदम में कोई तासुर तो नहीं, बायस जिसे कहते हैं, जो किसी खास ग्रोह के खिलाफ हो? मुसन्निफ जोर देते हैं कि अगर इन सवालात पर शुरू से ध्यान ना दिया जाए और वाज़े अखलाकी गाइडलाइंस ना हों, तो एआई फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है और कंपनी की साख को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं, ये लाजमी है। सही। और गवर्नेंस, क्या ये सिर्फ कवानीन और पॉलिसियां बनाना है? गवर्नेंस इससे ज़्यादा है। इसका मतलब है वाज़े ढांचे बनाना, जिम्मेदारियां तय करना, निगरानी का निज़ाम बनाना। कौन सा डेटा एआई इस्तेमाल कर सकता है, कौन सा नहीं? एआई के फैसलों को कौन मंजूर करेगा? अगर एआई कोई गलती करे तो उसकी तहकीकात कैसे होंगी? एआई सिस्टम्स की कारकर्दगी को कैसे मॉनिटर किया जाएगा? तो एक मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क मुसन्निफ के मुताबिक ये यकीनी बनाता है कि एआई का इस्तेमाल तयशुदा मकासद, कवानीन और अखलाकी उसूलों के मुताबिक हो। इससे एतमाद भी बनता है मुलाजमीन में, सार्फिन में, रेगुलेटर्स में। इसके बगैर तो अफरा तफरी फैल सकती है। तो अखलाकियात उसूल देती हैं, गवर्नेंस उनको नाफिज करने का निज़ाम। अब तीसरा सुतून, क़ियादत यानी लीडरशिप, उसका क्या किरदार है? मुसन्निफ के ख्याल में क़ियादत का किरदार शायद सबसे अहम है। एआई का इतना बड़ा इंजमाम कोई छोटा मोटा टेक्निकल अपग्रेड नहीं, ये एक बुनियादी तंजीमी तब्दीली है। इस तब्दीली के लिए एक वाज़े विजन चाहिए, मजबूत इरादा चाहिए और मुअस्सिर रहनुमाई चाहिए, जो सिर्फ टॉप लीडरशिप ही दे सकती है। लीडरशिप को ना सिर्फ एआई की अहमियत समझनी और उसे फ़रोग़ देना है, बल्कि उन्हें अखलाकी मेआरात कायम करने हैं, गवर्नेंस नाफिज करनी है, वसाइल देने हैं और सबसे अहम, तंजीम के अंदर इस तब्दीली के अमल को मैनेज करना है, लोगों को साथ लेकर चलना है। अगर लीडरशिप ही संजीदा ना हो तो बेहतरीन एआई हिकमत अमली भी नाकाम हो जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसे सही सिमत देने, इसके खतरात को काबू में रखने और उससे हकीकी फ़ायदा उठाने के लिए इंसानी पहलू, अखलाकियात, गवर्नेंस और क़ियादत ये नागुज़ीर हैं। बिल्कुल, मुसन्निफ का यही पैगाम है कि ये तीनों सुतून एआई इंजमाम की बुनियाद हैं। इनके बगैर आप शायद कुछ टेक्निकल कामयाबियां हासिल कर लें, लेकिन आप एक पायदार, जिम्मेदार और सही मानों में ज़हीन तंजीम नहीं बना सकते। ये वाकई एक बहुत जामे नुक्ते नज़र है। तो किताब का मजमूई पैगाम क्या बनता है? क्या ये मुस्तकबिल की कोई बात है? नहीं, मुसन्निफ बहुत वाज़े हैं इस पर। वो कहते हैं कि इदारा जाती सतह पर एआई का मरबूत इस्तेमाल कोई मुस्तकबिल की कहानी नहीं है जिसका हम इंतज़ार करें। ये मौजूदा दौर का नया कारोबारी फ्रेमवर्क है। वो तंजीमें जो इस बात को समझ रही हैं, इस मरबूत अप्रोच को अपना रही हैं और इन 3 सुतूनों पर तवज्जो दे रही हैं, वो आज इसी वक्त अपने मुकाबले की कंपनियों पर वाज़े बढ़तरी हासिल कर रही हैं। ये अब अगर का सवाल नहीं रहा, बल्कि कैसे और कितनी जल्दी का सवाल है।
تو خلاصہ یہ ہوا کہ اے آئی کی اصل طاقت اس کے مربوط استعمال میں ہے، جو پوری تنظیم کو زیادہ ذہین بناتا ہے، اور یہ تبدیلی اخلاقیات، گورننس اور قیادت کے بغیر ممکن نہیں۔ بالکل، حقیقی ادارہ جاتی اے آئی مہارت، جیسا مصنف نے واضح کیا، وہ صرف ٹیکنالوجی خریدنے میں نہیں بلکہ اے آئی کو تنظیم کے آپ سمجھیں ڈی این اے میں ضم کرنے میں ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو پورے کاروبار کو زیادہ ذہین، زیادہ مؤثر اور بالآخر زیادہ کامیاب بناتا ہے۔ یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ یہ گفتگو واقعی بہت مفید رہی ہے۔ ظہیر احمد میر کی کتاب کے یہ نکات اے آئی کو ایک کاروباری حکمت عملی کے طور پر دیکھنے کا ایک نیا زاویہ دیتے ہیں۔ جاتے جاتے مصنف نے ایک اور دلچسپ نکتہ بھی اٹھایا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے آئی کو کامیابی سے ضم کرنے کے بعد اگلا بڑا چیلنج انسانی ٹیموں کو اس نئے ماحول میں مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ملازم اے آئی کو ایک خطرہ نہ سمجھیں بلکہ ایک مددگار ساتھی سمجھیں اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنے میں مہارت حاصل کریں۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور شاید اگلی بڑی بحث کا موضوع بھی یہی ہے۔ ٹیکنالوجی کو ضم کرنا ایک چیلنج ہے، لیکن انسانوں اور اے آئی کے درمیان حقیقی ہم آہنگی اور تعاون پیدا کرنا، جہاں دونوں ایک دوسرے کی طاقتوں سے فائدہ اٹھائیں، یہ ایک بالکل الگ اور شاید زیادہ پیچیدہ مرحلہ ہے۔ تو سوچنے کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جسے مصنف نے بھی اٹھایا ہے، تنظیمیں اس انسانی اے آئی تعاون یعنی ہیومن اے آئی کولیبوریشن کو مؤثر طریقے سے کیسے پروان چڑھا سکتی ہیں؟ وہ کیا حکمت عملی اپنا سکتی ہیں کہ ملازم نہ صرف اے آئی کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہوں بلکہ اس میں خوشی اور مہارت بھی محسوس کریں؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں تنظیموں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ بلا شبہ یہ مستقبل کی ورک فورس اور آرگنائزیشنل ڈیزائن کا ایک بنیادی سوال ہے۔ اس پر مزید سوچ بچار اور تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ تعاون بہترین طریقے سے کیسے ممکن بنایا جائے۔